الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا اعوذ باللہ سے فرمائی. بات یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ دفع ضرر مقدم ہے جلب منفعت پر. دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. اس لیے کلمے میں لا الہ پہلے ہے. عود کی خوشبو لگانے سے پہلے پسینہ اور بدبو نکالنا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لذت قرب کے لیے غیر اللہ سے طہارت اور پاکی ضروری ہے. اسی لیے کلمے میں لا الہ پہلے ہے کہ غیر اللہ کو نکالو. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب. خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رؤوف کو مقدم فرمایا رحیم پر. حریص علیکم، میرا نبی تم پر حریص ہے، یعنی حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم. تمہارے ایمان پر میرا نبی لالچی ہے، تمہارے جیب پر نہیں ہے. کیا عمدہ تفسیر کی علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی نے. حریص علیکم، میرا نبی تم پر لالچی ہے، لیکن لالچی تمہارے ریال کا نہیں ہے. حریص علیکم یعنی علی ایمانکم و صلاح شانکم، تمہارے ایمان اور اصلاح حال کا حریص ہے. اور رؤوف الرحیم بالمومنین ہے. وہ بالمومنین کی تقدیم بتاتی ہے کہ رافت اور رحمت صرف اپنے ایمان والے امتی کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. بالمومنین کی تقدیم ہے. وہ بالمومنین رؤوف الرحیم. اور نبی ہمارا صلی اللہ تعالی وسلم مومن کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. رافت کے معنی دفع ضرر کرتے ہیں اور رحیم کے معنی جلب منفعت کرتے ہیں. اور دفع مضرت چونکہ مقدم ہے اس لیے رؤوف کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمایا رحیم سے، کیونکہ رحمت جلب منفعت کا نام ہے اور رافت دفع مضرت کا نام ہے. اسی قاعدے کلیہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں دفع مضرت کو مقدم فرمایا کہ میرا ایک دشمن ہے وہ تمہارا بھی ہے. اس سے لائن کلیئر کرو پہلے. وہ ہے شیطان. لیکن شیطان جو ہے یہ ڈاگ ہے. ڈاگ DOG کتا ہے. اور کتا جب بھونکتا ہے تو اس کا علاج بھونکنا نہیں ہے، کتے کے مالک کو گھنٹی بجانا ہے. جب وہ جھانکے دروازے سے تو کہو سر ہم آپ کے بنگلے میں آنا چاہتے ہیں، یہ اپنے کتے کو ذرا خاموش کر دیجیے. اور جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ فارنر کا کتا رکھتے ہیں، بھیڑیا نسل کا، بہت خوفناک. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا کتا بھی تمام کتوں سے اکبر الکلاب ہے. دنیا میں جتنے کتے ہیں سب کتوں سے اللہ تعالیٰ کا کتا بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، لہذا ان کا کتا بھی اکبر الکلاب ہے. ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ کے نازل کر کے فرما دیا کہ جب تم دنیاوی بڑے لوگوں کے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو میرے کتے کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو. لہذا ہم سے پناہ مانگو، جس کا کتا اسی سے کہو کہ اپنے کتے کو خاموش کیجیے. اس لیے جن لوگوں نے وسوسوں کا جواب دیا، ایک وسوسے کا جواب دیا، شیطان نے دوسرا ڈال دیا، دوسرے کا دیا، تیسرا ڈال دیا، رات بھر وسوسے کا جواب دے رہے ہیں، کچھ دن کے بعد پاگل ہو گئے. شیطان کے وسوسوں کا جواب مت دو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم وسوسوں کا علاج عدم التفات، توجہ ہی نہ کرو. جیسے کتا بھوک رہا ہے، مسافر اپنا راستہ طے کر رہا ہے. اور معرومی نے فرمایا کہ چاند 14 تاریخ کا جب ہوتا ہے تو سارے گاؤں کے دیہات کے کتے
رات بھر بھونکتے ہیں، ایک سیکنڈ آرام سے نہیں بیٹھتے۔ اب آپ کہیں کہ شہر کراچی کے کتے کیوں نہیں بھونکتے؟ بجلیوں کی روشنیوں سے چاند کا صحیح جمال کتوں کو نظر نہیں آتا، اور گاؤں میں چونکہ بجلی نہیں ہوتی اس لیے وہاں رات بھر بھونکتے ہیں۔ مگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتوں کے بھونکنے سے چاند اپنی رفتار میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کرتا، اسی آب و تاب سے اسی روٹ سے چلتا ہے، اپنا روٹ بھی نہیں بدلتا۔ لہذا دین کے خادموں اور دینداروں اور اللہ اللہ کرنے والوں وسوسوں سے کبھی اس کا جواب ہی مت دو۔ جب جواب نہ دو گے تو یہ کتا خود ہی بھاگ جائے گا، اور جواب دو گے تو وہ سمجھے گا یہاں میری کچھ چائے پانی ملتی ہے، یہاں کچھ قدردانی ہے، تو اور زیادہ وسوسہ ڈالے گا۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتے سے، شیطان سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم براہ راست مقابلہ کرو۔ اعوذ باللہ، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس مردود کتے سے جو دربار سے گیٹ آؤٹ ہو کر دربار کے دروازے کھڑا ہوا ہے اور جو دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو بھونکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کے دروازے پہ کیوں اس کو رکھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں تھوڑی سی مشقت ہو۔ مشقت کے بعد جو چیز ملتی ہے اس میں لذت زیادہ آتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی راہ کو لذیذ بنانے کے لیے اور پیار میں لذت ڈالنے کے لیے اس دشمن کو پیدا کر دیا، مگر اس کا علاج ہی بتا دیا کہ تم دشمن سے مت بات کرنا۔ دشمن بات کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں، ناقابل گفتگو ہوتا ہے۔ بات تو دوستی سے کرو، میں تمہارا ولی ہوں، دوست ہوں، مولا ہوں، مجھ سے کہو اعوذ باللہ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس خبیث کتے سے، من الشیطان الرجیم جو مردود ہے۔ مردود سے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، مقبولوں سے بات کرو۔ جو مردود ہے مردود سے گفتگو میں مت کرو، کیوں یہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس کے وسوسے کا جواب بھی نہ دو۔ مردود ناقابل التفات، ناقابل جواب ہوتا ہے، ناقابل گفتگو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی مثال فإن الشیطان کالواقف علی الباب، شیطان کی مثال مثل اس کتے کے ہے جو دروازوں پر کھڑا رہتا ہے۔ لہذا اس کی طرف توجہ مت دو، اپنے مولا سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے مولا میں اس مردود سے کیا کرتے ہو؟ عقل نہیں آئی ابھی تک، فوراً اس کو چپے چھپا لیا کرو۔ لاؤ دیکھیں کیا بات، موٹر ووٹر کا ہے کوئی؟ اچھا، یہ ایک پرچہ آیا ہے کہ دوران نماز اکثر لوگ امام کی تکبیر کہنے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، بتاؤ گناہ ہے یا نہیں؟ جب امام کہے اللہ اکبر تب جاؤ، امام کے پیچھے پیچھے چلو، امام کے معنی آگے اور تم امام بن رہے ہو۔ مقتدی کے معنی پیچھے چلنے والا، امام کے معنی آگے۔ لیکن امام سجدے میں نہیں، ابھی کھڑا ہی ہوا اور سجدے میں پہنچ گئے، لہذا آئندہ سے یاد رکھیے، ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، ٹھیک ہے؟ تو جب وسوسہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وسوسوں کا ایک علاج اور فرمایا، جب خیالات کا ہجوم ہو تو یہ کہو کہ وارے میرے اللہ، آپ نے کیسا دل بنایا کہ چھوٹے سے دل میں سمندر بھی گھسا آ رہا ہے، دریا بھی گھسا آ رہا ہے، سارے کلکتہ بمبئی سارے شہر بھی چلے آ رہے ہیں، یہ چھوٹے سے دل میں سارے عالم کے خیالات موج لے رہے ہیں موجزن۔ تو شیطان وہاں سے بھاگے گا، کیونکہ شیطان دیکھے گا کہ یہ عجیب سالک سمجھدار عقل مند ہے کہ میرے وسوسوں کو اور ہجوم خیالات کو، ازدحام خیالات کو معرفت کا ذریعہ بنا لیا، یہ تو اور اللہ سے قریب ہو گیا۔
میرا ہتھ کنڈا سب بیکار گیا. یہ تو اللہ کا معرفت لے رہا ہے کہ بارے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کی کہ چھوٹے سے دل میں خیالات کا سمندر گھسا آ رہا ہے. کیسا دل بنایا آپ نے؟ تو فرمایا کہ شیطان پھر بھاگے گا, کہے گا اس نے تو میرے وسوسوں کو ذریعے معرفت بنا لیا, جو غم دیا آلام روزگار کو آسان بنا لیا. آلام روزگار کو, آلام مانے علم, تکلیف, زمانے کی تکلیف, آلام روزگار کو آسان بنا لیا, جو غم دیا اسے غم جانا بنا دیا. ہم نے محبوب کے غم میں اس کو داخل کر دیا ہر بات میں. لہذا وسوسوں کا علاج نمبر 1 عدم التفات, توجہ نہ کرو. لیکن دل جو ہے خالی نہیں رہ سکتا, خلا محال ہے. لہذا دل کو کسی اچھے خیال میں مشغول کر لو تاکہ قلب مشغول ہو جائے. قلب کا کام ہے مشغول رہنا. جب خالی رہو گے تو پھر آئے گا وہ خالی گھر دیکھ کر تو شیطان کیا ڈاکو بھی آ جاتا ہے. دل کو خالی نہ رکھو, اچھے خیالات میں مشغول رکھو, جائز کاموں میں مشغول رہو, بیوی سے بات چیت کرتے رہو, چائے کینیا کی پیتے رہو, ورنہ خانقاہ میں آ کر پیر بھائیوں سے بات کرنے لگو. اور دل کی مٹیریل اور سائز جو دل کی ساخت سوچو کہ ایک آدھا پاؤ کا دل سارے دنیا کا خیال چلا رہا. اور نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دل پر پھونک مار لو. اور وسوسے کو دفع نہ کرنے کی کوشش کرو. بجلی کا ننگا تار ہے شیطان کا وسوسہ. بزرگوں نے فرمایا کہ بجلی کا ننگا تار ہے, اگر اس کو پکڑو گے تو بھی جھٹکا مارے گا, اگر دھکا دو گے نہ آئے تو بھی مارے گا. بجلی کے ننگے تار کو اگر آپ کہیں گے آ جا ادھر تو بھی مار دے گا, اور اگر دھکا دیں گے کیوں ادھر آتا ہے تو بھی کرنٹ مار دے گا. بس یہی ایک علاج ہے کہ بجلی کے تار کو نہ دفع کرو نہ کھینچو اپنی طرف, نہ کھینچو نہ بھگاؤ, ادھر توجہ ہی نہ کرو. شیطان مایوس ہو جائے گا, یہاں میری دال نہیں گلے گی. بہت ہی چالاک صوفی سے پالا پڑا جو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا. آپ کتے کو دیکھیے, بعض کچھ لوگوں نے کتے کی طرف منہ کر کے بھونکنا شروع کیا تو وہ اور بھونکتا ہے پھر, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھائی معلوم ہوتا ہے. یعنی ویسی بعضے لڑکے بھی نقل کرتے ہیں نا, جیسے کتا بھونکتا ہے بالکل اس کی نقل, تو وہ بیچارہ جانور کیا جانے, وہی سمجھتا ہے شاید میرا چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر ہو گئی. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس میں 3 نام ہیں, اللہ, رحمان, رحیم. میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کسی کو کوئی مصیبت آتی تو بتا دیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہو. قرآن پاک کی ابتدا ان 3 ناموں سے ہوئی ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی. اللہ تعالی کا نام اس میں ذات ہے, وہ رحمان اور رحیم اس کی صفت ہے. آگے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے خاص ہے. میرے مرشد اس کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ تعریف کی 4 قسمیں ہیں, 5ویں کوئی قسم نہیں ہے, اور چاروں قسمیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اللہ بندے کی تعریف کرے, کہیے ایک. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی تعریف فرمائے, کہیے ایک. بندہ اللہ کی تعریف کرے, 2. بندہ بندے کی تعریف کرے, 3. اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے, 4. یہ چاروں قسمیں اللہ کے لیے خاص ہیں. کیونکہ بندہ کہاں سے لائے گا؟ اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے, اور گناہ ہو جائے تو کہو میری نالائقی سے ہوا ہے. الرحمن الرحیم ہے,
الحمدللہ رب العالمین جو ہے کہ سارے عالم کو میں پالنے والا ہوں، اور تم لوگ عالم میں مثل مچھر کے جز ہو، تو جو کل پال سکتا ہے تو جز کو کیوں نہیں پال سکتا؟ اور پھر پالتے پالتے تمہاری داڑھیاں سفید ہو گئیں، ابھی بھی اعتماد نہیں کرتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا 10 سال کا دوست ہے، 10 برس کا آزمایا دوست ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال 50 سال پال دیا، جس کی جتنی عمر ہے، اکثر اس میں بارش سے سفید بھی ہیں، تو جو سارے عالم کو پال رہا ہے وہ پالتے پالتے جوان بڈھا کر دیا، کسی کو جوان، کسی کو ادھیڑ، کسی کو بڈھا۔ اعتماد کرو کہ جو ہمیں پالنے والا ہے سارے عالم کا، تو ہمارے جز کو بھی پالنے والا ہے، ہم اس کے جز عالم ہیں، جز کائنات ہیں، جو ساری کائنات کو پالنے پر قادر ہے، وہ ایک جز کو کیوں نہیں پال سکتا؟ لہذا شیطان تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ کہیں ہم یا ہمارے گھر والے بھوکے نہ مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا وعدہ کرتا ہے، شیطان ہمیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ لہذا جب تنگ دستی کا خوف آئے تو سمجھ لو شیطان کی طرف سے، یعدکم الفقر، تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے امیدوار کرتے ہیں۔ ربوبیت کے معنی کیا ہے؟ ربوبیت کہتے ہیں کہ کسی ناقص کو آہستہ آہستہ کامل کر دینا، ایک دم سے نہیں۔ یعنی اب آپ کہیں 15 سال ہی کا بچہ پیدا ہو ماں کے پیٹ سے بالغ ہو کر کے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اتنی بڑی ماں بنائے اور اتنا بڑا پیٹ بنائے اس کا کہ 15 سال کے عالم شباب سے اکڑتا ہوا بچہ نکلے؟ نہیں، ربوبیت کے خلاف۔ ربوبیت کے معنی ہے کہ کسی ناقص کو آہستہ آہستہ کامل کرنا۔ جو لوگ کسی اللہ والے سے تعلق کرتے ہیں، پہلے ہی دن میں کہتے ہیں ارے آج ہم گئے مگر بایزید بستانی تو نہیں ہوئی، نہ بابا فرید بن کے آئے، کیا فائدہ ہوا؟ آہستہ آہستہ تربیت ہوگی۔ جس میں 15 سال میں بالغ ہوگا تو روح کے اندر بھی بالغ ہونے میں کچھ زمانہ لگے گا، لگے لپٹے رہو، جیسے وہاں اماں کا دودھ پیتے رہتے ہو، شیخ کا دودھ روحانی پیتے رہو، آنا جانا رکھو، ایک دن انشاءاللہ تعالی روحانی نسبت قائم ہو جائے گی۔ اب عالم میں جتنی چیزیں ہیں، سورج و چاند، سمندر، آسمان و زمین، یہ سب ہماری ربوبیت و پرورش میں شامل ہیں۔ بارش، موسم، سردی، گرمی، برسات، ان سب میں ہماری ربوبیت کے اگر کبھی کوئی غم و پریشانی نہ آئے تو تصوف کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اپنی تمنا ہوتی جو پوری، ہوتی نہیں تکمیل محبت، ہوتی نہیں تکمیل محبت، اپنی تمنا ہوتی جو پوری، تو کبھی کبھی غم، نامناسب حالات، فکر و پریشانی آئے گی، مگر ہر قسم کے غم و فکر و پریشانی میں میرے مرشد کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، سعد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی ربوبیت کے ساتھ ساتھ 2 نام اللہ تعالی نازل فرما دیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میری جو پرورش کی ادائیں ہوں گی اس میں میری شان رحمت شامل ہوگی۔ ہر ادائے تربیت میں ادائے رحمت اور رحمانیت شامل ہوگی۔ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ رحمان کی صفت میں کبھی کبھی تکلیف بھی آتی ہے، جیسے آپریشن کرنا ہے، گردے کی پتھری نکالی جا رہی، رحمت نہیں، پتھری نکل جائے گی، مگر پیٹ بھی تو پھڑوانا پڑ رہا ہے۔ لہذا رحمان کی رحمت کبھی ممزوج بالعلم ہوتی ہے، یعنی تکلیف کی آمیزش ہوتی ہے، اور رحیم وہ رحمت ہے جس میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفت کو نہیں نازل فرمایا اہل جنت کے لیے، فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی کے طور پر کھاؤ، مزدوری نہیں ہے، یہ مزدوری نہیں ہے۔ مزدوری تو تم نے 80 سال کیا تھا، 70 سال کیا تھا، 60 برس کیا تھا روزہ نماز،
مگر جنت ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ تمہاری نیت تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے باوفا رہیں گے، لہذا نیت کے اعتبار سے خلود فی الجنت ہے کہ مومن کو اگر 1 کروڑ سال کی زندگی ملے تو نماز روزہ جاری رکھے گا، اور کافر کو 1 کروڑ سال زندگی ملے تو 1 کروڑ سال وہ کفر کرتا رہے گا. تو باعتبار نیت کے جنت کو ہمیشہ دیا مومن کو، اور کافر کو کافر کو دوزخ ہمیشہ کے لیے دیا باعتبار نیت. تو نزلا من غفور الرحیم، اللہ نے صفت رحمان نازل نہیں کیا. جنت میں علم نہیں ہے، تکلیف نہیں، ہر وقت راحت خوشیاں ہیں، لیکن وہاں کی خوشیوں کی لذت انہی کو ملے گی یہاں غم اٹھا چکے ہیں. اسی لیے جنت میں جب پہلا قدم داخل ہوگا تو ہر جنتی کے منہ سے یہ بات نکلے گی، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، شکر ہے اس اللہ کا جس سے آج غم ختم ہو رہا ہے. اب غم کا تصور بھی نہیں ہوگا. لیکن دنیا میں صفت رحمان کا بھی ظہور رہے گا، اس لیے کبھی کبھی کوئی تکلیف بھی آئے گی، جس میں راز کیا ہے؟ ایک کانٹا بھی جو یہاں چبھے گا، ایک کانٹا بھی اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ قیامت کے دن ادا فرمائیں گے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ جب جنت میں تکلیفوں پر معاوضہ، فکر و غم و پریشانی، الجھن، ذہنی تشویش پر معاوضے ملیں گے تو بعض لوگ کہیں گے کاش میری کھالوں کو قینچی سے کاٹا گیا ہوتا، کیا خبر تھی کہ اتنا معاوضہ ملے گا. لیکن بلا مانگنا جائز نہیں ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. صلی العفو والعافیہ، آپ نے اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا عافیت مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. جب انہوں نے درخواست کی تھی کہ علمنی شیئن ادعو بہ، مجھے کچھ سکھا دیجیے، تو فرمایا صلی العفو والعافیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، عافیت مانگو، معافی مانگو. تو عافیت نعمت چھوڑ کر بلا مانگنا جائز نہیں. اس لیے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ سے ایک کوتاہی ہو گئی کہ درخت کا سایہ موجود تھا مگر دھوپ میں نفل پڑ رہے تھے. ایک صاحب نسبت بزرگ نے فرمایا کہ یہ شخص کسی بلا میں مبتلا ہونے والا ہے کہ سایہ چھوڑ کر دھوپ میں نماز پڑھ کر بلا کو اختیار کر رہا ہے، جبکہ عافیت کی جگہ موجود ہے. اور ایک راز مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ شادی کر لیتے اور بیٹی، بیٹا، پوتے، پوتی، نواسے، کوئی زکام، کوئی ٹائیفائڈ، کوئی نزلہ، کوئی بخار، کوئی کھانس رہا ہے تو ڈاکٹروں کے ہاں لے کے بھاگتے، انا الحق نہ کہتے. یہ تعلقات میں اللہ نے سنت کی زندگی میں تعلقات رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسان معتدل رہتا ہے، نارمل رہتا ہے. اور میرے شیخ نے جواب دیا تھا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص بادام زیادہ کھا لے اور خمیرہ چاٹ لے اور کمزور پڑا ہوا تھا چارپائی پر، تب وہ بادام اور خمیرہ کہتا ہے کہ آپ میری برکت سے چل رہے ہیں، میری برکت سے پکڑ رہے ہیں، میری برکت سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ آپ تو کمزور پڑے ہوئے تھے، بینائی سنوائی سب ختم ہو چکی تھی. تو وہ جو حدیث ہے کہ جب بندہ زیادہ مجھے یاد کرتا ہے اور میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھتا ہے. جب بادام کہہ سکتا ہے تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا. اور میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی کہ جب جن کسی پر چڑھ جاتا ہے اور وہ کسی کو کچھ کہتا ہے، بڑبڑ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی جن دیکھ رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے، جن دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ کسی کو تماچا مار دے تو کہتے ہیں اس نے نہیں مارا، جن نے مارا ہے. تو جب جن کے غلبے سے جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا غلبہ کسی پر ہو جائے گا تو اس کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہوگا، اس کا سننا اللہ تعالیٰ کا سننا ہوگا، اس کا مصافحہ اللہ تعالیٰ کا مصافحہ ہوگا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں، میرے پیر سے چلتا ہے، اس کی آنکھ کی روشنی بن جاتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھتا ہے. اب اللہ والوں کے مسافے کی قدر ہوئی.
یہ میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھانے میں علماء کو پسینہ آ جاتا ہے کہ کیسے اللہ آنکھ بن جاتے ہیں بندوں کی. اصل میں نور اتنا زیادہ قلب میں بھر جاتا ہے کہ وہ اوور فل ہو کر اس کے خون میں اللہ کا نور دوڑنے لگتا ہے. اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے سنتا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی جب مفید اور راحت بخش حالات پیش آئیں تو کہو الحمدللہ, شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ نے خوشیاں عطا فرمائیں. ہم مانگو یہی کہ ہمیشہ خوشی دکھا, غم سے بچا. لیکن مانگنے کے باوجود آ جائے تو اس کو مضر مت سمجھو, یہ سمجھو یہ پرورش کی ادا میں اس میں بھی کوئی شان رحمت شامل ہے جس کے اندر حاصل ذیل مسالے اور حکمتیں ہیں. نمبر 1 کہ کسی اونچے مقام پر اس کو پہنچنا تھا, عمل کمزور ہے لہذا کچھ مصیبت میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, ذہنی پریشانی تشویش, جس کی وجہ سے اس مقام کو یہ پالے گا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو اونچا مقام لکھا مگر عمل سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی غم میں اس کو, اس کے اولاد کو یا اس کے مال میں کوئی تکلیف, ثم صبرہ علی ذالک, پھر اللہ تعالیٰ صبر کی طاقت دیتا ہے, اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. تو نمبر 1 مسئلہ ہے کہ کسی بڑے مقام پر پہنچنے والا ہے. نمبر 2 دنیا میں بھی کوئی بڑی خوشی آنے والی ہے تاکہ اس خوشی میں اس کی بندگی کا توازن قائم رہے, تکبر نہ آئے. غم دے کر پھر اونچا مقام دیتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انقض ظہرک, میں نے وہ غم دیا ہے نبی آپ کو کہ آپ کی کمر توڑے ہوئے تھا, ورفعنا لک ذکرک, لیکن اب غم دینے کے بعد اب آپ کو یہ بلند مقام دے رہا ہوں تاکہ آپ کی ادائے بندگی علی منہاج النبوت قائم رہے, کیونکہ نبی کا مقام ابدیت بھی بہت اونچا ہوتا ہے. اگر غم نہ دیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے. لہذا رب العالمین وہ رب الانبیاء بھی ہے, رب الاولیاء بھی ہے. انبیاء کو انبیاء جیسی تربیت دیتا ہے اور اولیاء کو ولایت اولیاء جیسی تربیت دیتا ہے. جیسا جمبو ہوتا ہے ویسا پیٹرول دیا جاتا ہے, ایئر بس کو ایئر بس کا پیٹرول دیا جاتا ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 3 نمبر 1 کیا ہے کہ اونچا مقام ملنا ہوتا ہے, اس مقام پر پہنچانے کے لیے اسے غم دیا جاتا ہے. نمبر 2 کہ کوئی دنیا کی بڑی خوشی ملنے والی ہے جس کا تحمل اس کو ہو جائے اور بندگی 90 ڈگری قائم رہے اور بڑائی نہ آئے. اور نمبر 3 کہ غم کی وجہ سے بندہ اتنا تیز اللہ کا راستہ طے کرتا ہے کہ صاحب خوشی اس مقام کو نہیں پا سکتا. صاحب الحزن غم والا جتنا جلد اللہ کا راستہ طے کرتا ہے اتنا غیر صاحب الحزن اس مقام کو نہیں پا سکتا. نمبر 4 کہ اپنے دوستوں سے ملاقات میں اس کے امتیازی کیفیت نہیں ہوگی. جب غم سے گزرا ہوا ہوگا تو ہر غمزدہ کی قدر کرے گا, حقیر نہیں سمجھے گا, اور اپنے دوستوں سے ویسے ہی ملے گا چاہے 1 کروڑ اس کے مرید ہو جائے, مگر اس کی ملنے جلنے میں امتیازی کیفیت اور ترفع و بلندیاں نہیں محسوس کریں گے. اتنا غم دیا جائے گا کہ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں سے, جب اس کو کوئی نہ پوچھ رہا ہو کسی زمانے میں, اور پھر 1 کروڑ اس کے مرید ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ اس کو یکساں پائیں گے. اور شریعت کے احکام میں بھی غم دینے کے اسباب موجود ہیں کہ اگر کسی کو غم نہ نظر آئے آپ کو تب آپ اس کو حقیر مت سمجھیں کہ اسے تو کوئی غم نہیں آیا تو یہ ترقیات سے کیسے اس کو ملیں گے. نظر بچانے کا بھی تو غم ہے. کہیے صاحب بتاؤ. حسین یہاں تک کہ جن کی داڑھیاں بھی نکلی ہیں ان سے بھی بچو. وہ عورتیں جو بڈھیاں بھی ہو گئی ہیں مگر آثار قدیمہ سے بھی بچو, نظر مت ڈالو ان پر. میرا ایک شعر ہے, حسن کے ترسے ہوئے اور عشق کے مارے ہوئے مست ہو جاتے ہیں آثار قدیمہ دیکھ کر. لہذا میں نے دوستوں سے کہا کہ عمر رسیدہ بھی
عمر رسیدہ بھی آپ کے لیے دیدہ اور چشیدہ نہ ہو، نہ رسیدہ ہو. ہر ایک سے نظر بچاؤ، لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی. لڑکوں کے بعد ایسے ہیں کہ عمر بھی زیادہ ہے، داڑھی آئی ہلکی آئی. قاعدہ کلیہ ہے کہ جو آپ کے 90 ڈگری کی بندگی کو ایک آشاریہ نقصان پہنچا دے، اس سے اپنا ففروا بھاگو. اس سے ایک آشاریہ بھی جو نقصان برداشت کرتا ہے، یہ ظالم اللہ تعالیٰ کا قدرداں، اللہ کے قرب کا قدرداں نہیں ہے. اللہ کا عاشق سچا وہ ہے جو اپنے زاویے قائمہ 90 ڈگری ابدیت و بندگی کو ایک آشاریہ نقصان پہنچنے نہ دے. اگر پہنچ جائے تو رو گا کر دے، آہوزاری اشکباری کر کے پھر اپنی سوئی قطب نما کی 90 ڈگری پر لے آئے. ورنہ زندگی بھر تڑپتی رہے گی وہ سوئی جو 90 ڈگری قطب شمالی کی طرف نہیں ہوگی. کبھی قطب نما کی سوئی کو آپ چین سے نہیں پائیں گے، تڑپتی رہے گی. اور جب قطب شمالی کی طرف اس کو 90 ڈگری کر دیں گے تو سکون پا جائے، ایک دم خاموش. تو اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو غیر اللہ سے فرار بھاگو اور 90 ڈگری اپنے اللہ کی طرف متوجہ کرو قلب کو، تو انشاءاللہ سکون سے رہو گے اور دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنو گے. تو اللہ تعالیٰ کی پرورش کی جتنی بھی ادائیں ہیں، کبھی مایوسی نہ ہو کہ بھائی کیا بتاؤیں، بھائی کیا بتاؤیں، کیا کہیں، بس ہمیں ہماری لیے سب مصیبتیں آتی. دل کبھی چھوٹا مت کرو. سمجھو کہ اس ادائے ربوبیت میں شان رحمانیت اور رحیمیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شان رحیمیت کا مظہر بنائے. علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہی دعا مانگی کہ وہ شان رحیمیت کی شان رحمت دیجیے جو کبھی ممزوج بالعلم اور تکلیف سے نہیں آمیزش کھاتی. لیکن جب تکلیف آ جائے مانگو نہیں، مانگو تو عافیت، لیکن تکلیف آ جائے تو دل چھوٹا بھی نہ کرو. اگر یہ تکلیفیں پیاری نہ ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو، پیغمبروں کو تکالیف نہ دیتے. جو چیز اللہ کے پیاروں کو بھی دی جائے تو سمجھ لو یہ چیز یہ تکلیف یہ بھی پیار ہے، کیونکہ پیاروں کو ملی ہے. سارے پیغمبروں کی ہسٹری اور تاریخ دیکھ لو. ایک بزرگ کو بخار تھا. اس نے کہا ایک معتقد بے وقوف نے کہ حضور آپ کو بخار کیسے آ گیا؟ آپ کے تو پھونک سے، جھاڑ پھونک سے سب کا بخار اچھا ہوتا ہے. فرمایا کہ الحمدللہ کہ در بخار گرفتار ہستم، شکر ہے کہ میں بخار میں مبتلا ہوں، ولیکن در معصیت مبتلا نہ ہستم، مگر میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، اپنے مولا کو راضی کیے ہوئے ہوں. اور جتنی مصلحت میں نے بتائی، ایک مصلحت اور بھی یاد آئی. دیکھو وزن دیکھو، میری نثر بھی شاعری ہے. جتنی مصلحت میں نے بتائی، ایک مصلحت اور یاد آئی. وہ کیا ہے کہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی مصیبت آ گئی. چنانچہ ایک بزرگ استنجا کرنے دیہات میں باہر جا رہے تھے، چوکھٹ لگ گئی، خون نکل آیا اور پٹی باندھ کے لیٹ گئے. اور فرمایا الحمدللہ کوئی بڑی بلا سے بچا لیا اللہ نے. نوکروں نے مذاق اڑایا کہ ارے یہ لوگ ایسے ہی رہتے ہیں، ملاؤں کو یہی سب سمجھ، چوٹ لگی ہے ہائے ہائے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ. وہ لوگ باہر، نوکر باہر گئے تو 2 ڈاکو ان کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے. اگر یہ استنجا کرنے جاتے تو جان سے جاتے، تو جان بچ گئی، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی. یہ بلا دفع بلا ہے بزرگ، کبھی چھوٹی بلا بڑی بلا کے لیے دفع کرنے کے لیے آتی. بہرحال ربوبیت کی جتنی بھی ادائیں ہیں، جس طرح چاہے اللہ ہم کو پالے. اب سن لو، جس طرح چاہے اللہ ہم کو پالے، اس میں شان رحمانیت اور شان رحمت کے شمول کو اعتقاد رکھو. اور اگر ایک بڑی مصیبت ایسی ہے، سب سے بڑی مصیبت مومن کے لیے ایک ہے کہ جس میں شان رحمت نہیں ہوتی، شان لعنت رہتی ہے. شان کرم نہیں ہوتا، شان غضب ہوتا ہے. وہ ہے نافرمانی اور گناہ. ایک چیز سے بچ جاؤ، پھر کوئی فکر نہ کرو کبھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ ناراض نہ کرو. اگر کبھی صدور خطا ہو تو توبہ استغفار سے صاحب عطا ہو جاؤ. مگر افسوس ہے
کہ بعض لوگ اشک باری نہ کرنے سے سمجھتے ہیں کہ میرا دل سخت ہے تو میں کیوں اشک باری کروں. ان کے لیے حکم ہے کہ چہرہ بھی بنا لو رونے والوں کا سا. اور مالک یوم الدین کہہ کے یہ بتا دیا کہ میں قیامت کے دن تابع قوانین نہیں رہوں گا. میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. جو عمل سے نہیں بخشا جائے گا تو میں شاہی رحم سے معاف کر دوں گا. میں قاضی اور جج کی حیثیت سے قیامت کے دن فیصلہ نہیں کروں گا, مالک ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کروں گا. سپریم کورٹ کا بھی جج تابع قوانین سلطنت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مالک فرما کر یہ بتا دیا کہ میں قوانین کا پابند نہیں رہوں گا. جس کو چاہوں گا اپنے مراحم خسروانہ اور شاہی رحم سے معاف کر دوں گا. بس ایمان ہونا چاہیے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین نے بتا دیا کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ میری استعانت کے محتاج ہے. اور عبادت میں گناہ چھوڑنا بھی ہے. سب سے بڑی عبادت ہے گناہ چھوڑنا. جو گناہ نہ چھوڑے تو سمجھ لو یہ عبادت اس کی ابھی کامل نہیں ہوئی. سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا ہے, اسی پر جان کی بازی لگانا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ ہمیں ایسی ہمت ایسا حوصلہ عطا فرما دے خدا کہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی صورتاً اور سیرتاً ناراض نہ کریں. اس کے لیے ہمت مانگو. جب اللہ ہمت دیتا ہے تو پہاڑ بھی اٹھا لو گے, اور جب ہمت نہیں دیتا تو ذرہ اٹھانے میں بھی آپ کو بوجھ لگے گا. اب عمل کو آسان کرنے کے لیے, مثبت عمل اور منفی عمل کو آسان کرنے کے لیے, یعنی عبادت کے لیے بھی اور گناہ سے بچنے کے لیے دونوں حق, اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق عبادت اور اللہ تعالیٰ سے نافرمانی بچنے کا, اللہ کی عظمت کا حق, دونوں حق ادا کرنے کا. عبادت کس چیز کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا. اور گناہ سے بچنا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. تو حق محبت اور حق عظمت دونوں کی ادائیگی کو لذیذ کرنے کے لیے, آسان کرنے کے لیے ایک دعا سکھاتا ہوں, اور وہ بخاری شریف کی حدیث. اور یہ دعا مانگنے کا عمل جو سکھا رہا ہوں یہ سنت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. سائلی سوال کرنا, سائر کہتے ہیں فقیر و مسکین کو. اس میں بندگی اور عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے لفظ سوال سے. اس میں نبوت کی بندگی کا جب معراج عطا ہو رہا ہے تو ولایت کیا چیز ہے اس کے آگے. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لفظ سوال ارشاد فرمایا کہ اللہ آپ کا نبی آپ سے سوال کرتا ہے, بھیک مانگتا ہے, آپ کا سائل ہے, آپ کا بھکاری ہے, تو ولایت تو تابع نبوت کے ہے. ولایت ہمیشہ تابع نبوت کے ہے. جو متبع سنت نہیں اس کی ولایت بالکل کچھ نہیں, دعوے ولایت ہے خالی. لہذا اللہ تعالیٰ کے سائل بنو اور یہ کہو اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا. تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا سنت ہے یا نہیں؟ اس سنت کا کو کیوں نہیں زندہ کرتے لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ مانگے اللہ پاک کی, وہ سنت کو زندہ کر رہا ہے. یہ سنت چھوٹ رہی ہے. اور محبت مانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال دونوں قسم کے, حق محبت بھی اور حق عظمت بھی, یعنی عبادت کرنا اور گناہ سے بچنا. عبادت حق محبت اور گناہ سے بچنا حق عظمت, دونوں قسم کی لذیذ کر دیا محبت مانگ کر. کیونکہ جب محبت آ جائے گی تو اللہ محبوب ہوگا بھی نہیں. تو محبوب کی عبادت میں بھی مزہ آتا ہے اور محبوب کو ناراض نہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عمل مثبت عمل منفی دونوں کو لذیذ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو یہ ادائے بندگی عطا فرمائی کہ اللہ سے سوال کرو, مانگو کہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں. اور وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ, اور میں سارے دنیا کے عاشقوں کی محبت مانگتا ہوں.
لیکن اپنے مرشد کی محبت کو امتیازی طور پر خصوصیت سے مانگتا ہوں، کیونکہ میں یحبک میں مرشد داخل ہے، مگر اس کو کوئی تو خصوصیت ہے، عام لوگوں میں کیسے داخل کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ عاشق بھی ہے اور تمہارے لیے عاشق گر ہے۔ پیر جو ہے، پیر کی محبت میں تو میں یحبک میں تو ساری دنیا کے مرشد ہیں، لیکن جو تمہیں عاشق بنا رہا ہے اس کی محبت تو خاص طور سے مانگنی چاہیے۔ وہ حب عملی یبلغنی حبک، اور ان اعمال کی بھی محبت دے دیجیے اے خدا جس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ والوں کی محبت میں بیچ میں اللہ والوں کی محبت کا مضمون کیوں بیان کیا؟ علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ والوں کی محبت اگر مل جائے تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور اعمال محبت کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ یہ بیچ میں کنیکشن ہے، یہ رابطہ ہے، رابطہ ہمیشہ بیچ میں ہوتا ہے، جیسے دو کاغذ کے درمیان میں گوند۔ اگلی لائن میں محبت کی مقدار بتائی، یہ بھی احسان ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ مانگو مگر مانگنے کی مقدار بھی مانگو۔ کوئی اگر بادشاہ سے مانگنے جائے اور اس کا مزاج شناس کوئی وزیر پیارا ہو تو وہ بتا دے گا دیکھو اتنا مانگنا مگر اتنا مانگنا اور ایسے مانگنا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگنا بھی سکھایا، اور کیسے مانگو گے؟ ایسے مانگنا۔ کیسے مانگو گے؟ ایسے مانگنا، الفاظ تک، لیکن مقدار محبت کیا ہو اس کی مقدار بھی کہ اللہ مجل حبک حب الی من نفسی، اللہ اتنی محبت دے دے کہ ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں۔ واللہ کہتا ہوں، اب سنو، درد دل سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کا مزہ جان اور روح اینٹتی ہے، نفس اینٹتا ہے، اپنا دل خوش کرنا ہوتا ہے۔ اگر جان سے زیادہ اللہ پیارا ہوگا تو اللہ کو ناراض کر کے اپنی جان کو آپ خوشی نہیں لا سکتے ہو۔ جو اپنی جان خوش کرتا ہے گناہ سے، یہ ظالم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کمتر محبت کرتا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جان سے زیادہ محبت کی مقدار کا حکم دے کر کہ ایسے مانگو، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ مجھے میری جان سے زیادہ اپنی محبت دے دے۔ تو آپ نے یہ مضمون سکھا کر ہمیں متقی بنایا ہے، کیونکہ گناہ کر کے تم اپنی جان میں جو حرام مزہ حاصل کر رہے ہو، جب اللہ تم کو تمہاری جان سے زیادہ پیارا ہوگا تو کوئی ظالم پھر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی دوستی کا ایک عجیب و غریب آسان طریقہ بتا دیا کہ تم ہم سے اتنی محبت مانگو، اور یہ مانگنا میرا نبی سکھا رہا ہے۔ جو نبی سکھاتا ہے اصل میں اللہ سکھاتا ہے، نبی واسطہ اور ذریعہ ہے، نبی تو ذریعہ ہے، اللہ کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین تو وہ رب الابدان بھی ہے، رب الارواح بھی ہے۔ لہذا یاد رکھیے اختر کی اس آواز درد دل کو، جس دن اور جس گھڑی اور جس سیکنڈ میں اور جس سانس میں آپ کو یہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ کی محبت ہماری جان سے زیادہ داخل ہو جائے تو صورتاً اور سیرتاً سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کے پورے باوفا ہو جاؤ گے، اور یہ شعر کہو گے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا۔ اگلی مضمون یہ ہے کہ ومن اہلی، مجھے اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ اپنی محبت اللہ دے دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو، اہل وعیال کو خوش کرنے کے لیے آپ کو ناراض کرنے کی احمقانہ پیش رفت نہ کر لیں۔ دیکھو اردو کیسی اردو ہے بتاؤ، ماشاء اللہ، کہ اہل وعیال سے محبت اپنی ہمارے دل میں بڑھا دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اہل وعیال کی محبت میں آپ کو ناراض کرنے کی جرأت مندانہ قدم اور پیش رفت نہ ہو جائے۔ کوئی عمل ایسا نہ کر لیں کہ جس سے بیوی بچوں کو تو خوش کر لیں مگر آپ ناخوش ہو رہے ہوں۔ تو ہم نے جب محبت بال بچوں سے، بیوی بچوں سے زیادہ آپ کی ہوگی تو ہم آپ کو خوش کریں گے اور بیوی بچوں کو نرمی سے سمجھا دیں گے۔ آپ کو خوش کر کے بیوی بچوں کو بھی خوش کریں گے۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر بلی پلاسٹک کی لایا ہے بچہ
جنرل اسٹور سے خرید کے تماشا مار کے مت چھینو، اس سے عمدہ ریل گاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کو چھین لو اور کہہ دو کہ یہ 2 روپے کی بلی ہے اور یہ 50 روپے کی ریل لایا ہوں۔ نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر، بڑھیا والی پلاؤ تو گھٹیا والی خود چھوٹ جائے گی۔ اس لیے اللہ والے گنہگاروں کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ بڑھیا والی ان کو بڑھیا والی کا عادی بناتے ہیں۔ جب بڑھیا والی منہ کو لگ جائے گی تو گھٹیا شراب لگے گی نہیں۔ دیکھا آپ نے یہ تقریر کل بھی سنی، آج کچھ فرق ہے یا نہیں بتاؤ؟ یہی دلیل ہے کہ میری تقریر رٹی رٹائی نہیں ہوتی۔ ابھی کل ہی بیان کیا میں نے اس مضمون کو، مگر آج کچھ فرق ہے یا نہیں؟ کہ جان سے زیادہ پیارا اللہ ہے، تو اللہ پیارا جان سے زیادہ ہوگا تو آپ اپنی جان کو حرام خوشیوں سے ہم کنار نہیں ہونے دیں گے، بلکہ کنارہ کش ہوتے رہیں گے۔ یہ بھی اردو دیکھو، جب اللہ ہماری جان سے زیادہ پیارا ہوگا تو گناہوں سے آپ، حرام خوشیوں سے آپ ہم کنار نہیں ہوں گے، بلکہ حرام خوشیوں سے کنارہ کش رہیں گے۔ بولو بھائی نثار میاں، کیا اردو مزیدار نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اردو کیسے نہ مزیدار ہوگی انشاءاللہ۔ دنیا کے ادیبوں کو بلاؤ تب ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی عطا میں کیا بات ہے۔ اور جب اہل و عیال سے اللہ زیادہ پیارا ہوگا تو اہل و عیال کو خوش کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے کی کبھی پیش قدمی نہیں کر سکتے، لیکن حکیمانہ طور پر بال بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ یہاں حکمت اختیار کرنی ہے۔ بچہ اگر رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور آپ نے اس کو ایک تماچا مار کے اس سے بلی چھین لیا کہ یہ تو ناجائز ہے، تصویر ہے، تو پھر ناشتہ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ کہے گی بیوی، سنو جو کہے گی میں کہوں گا اس کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہے گی وہ، کہ میاں بہت دن تک آپ بھی گل چھرے اڑا رہے تھے تبلیغ میں لگ کر یا خانقاہ سے، اب بہت متقی ہو گئے، جب بچہ آپ کے برابر ہوگا تو یہ بھی متقی ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو اتنا نہ رلاؤ کہ ماں کانپنے لگے اور ناشتے کے بجائے رونے لگے اور جا کے لیٹ جائے چادر اوڑھ کے، اور آپ کو ناشتہ خود پکانا پڑے یا وہاں جا کر دفتر میں کینٹین سے مانگنا پڑے گا کینٹین سے منگانا پڑے گا۔ حکیمانہ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ ایک ایسا شخص جو ہمارے بزرگوں سے بدگمان تھا مگر میرے شیخ سے بیعت ہو گیا، اس نے پوچھا کہ میں عہد نامہ، درود لکھی، درود تاج پڑھتا ہوں اور دعائے گنج و درش پڑھتا ہوں۔ آپ سوچو کہ دین عربی میں ہے اور گنج میں گاف ہے یا نہیں؟ بھلا دین میں گاف کہاں سے آ گیا؟ دین تو عربی میں نازل ہوا، لیکن وہ چونکہ تھا عقیدے کا کچا، اگر حضرت میرے شیخ فرماتے یہ سب بدعت ہے تو اسی وقت کہتا تم وہاں بڑے ہو، ہم تمہارے ہاتھ بیٹھ توڑتے ہیں۔ مگر حضرت کا حکیمانہ جواب سنو۔ دھومے خان نام تھا ان کا رامپور میں، شاہ ابراہیم صاحب دامد القادم بھی تھے، اختر بھی تھا۔ حضرت نے فرمایا دھومے خان تم تو میرے ساتھ کبڈی کھیلے ہوئے ہو، کشتی بھی لڑتے تھے، بچپن کے دوست ہو، یہ بتاؤ ایک سوال کرتا ہوں کہ علماء دین اگر بنا کر کوئی وظیفہ دیں وہ زیادہ افضل ہے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی وظیفہ بنا کر دیں؟ تو اس نے جواب سنو اس کا کہ حضور ہمارے آقا ہیں، مولانا لوگ غلام ہیں ہمارے حضور کے، غلاموں کا بنا وظیفہ آقا کے وظیفے کو کیسے پا سکتا ہے؟ بس اب حضرت نے فرمایا التحیات کے بعد جو درود شریف ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنا کر دیا ہے امت کو، لہذا تم کتنی دیر میں یہ سب پڑھتے ہو؟ درود تاج، درود لکھی، عہد نامہ اور گنج العرش وغیرہ، اس میں 25 منٹ لگتے ہیں۔ 25 منٹ تم التحیات کے بعد کی درود شریف پڑھ لو۔ وہ خوش ہو گیا۔ ہم لوگ اور حضرت والا ہردوئی نے فرمایا کیا حکیمانہ جواب دیا۔ دین پھیلانے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، جن کے پاس علم زیادہ ہے صحبت کم ہے۔ کیا کہوں کہ اس درد دل سے کہتا ہوں، حکیمانہ انداز نہیں، دین میں مضبوطی ہو مگر انداز حکیمانہ ہو۔ جیسے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مضبوط تو اتنے رہو کہ ہاتھی بھی توڑا نہ سکے،
ریشم کا رسہ رہو، ریشم کی رسی رہو، ریشم کی، ہاتھی باندھ دو تو ہاتھی توڑا نہیں سکتا، مگر اتنی ملائم ہوتی ہے ریشم کی رسی کی چاہو تو جیب میں رکھ لو۔ دین میں اس میں مضبوط رہو، ہتھوڑا گروپ نہ بنو، ہتھوڑا گروپ، یہ ہتھوڑا گروپ کا لفظ دیکھو کیسا آیا، میں سوچتا تھوڑی ہوں کہ کیا بیان کروں گا۔ ہر چیز میں حکیمانہ پوچھو، مشورہ کرو، اپنے اپنے شیخ و مرشد سے پوچھو کہ کیسے کیا کریں۔ 3 برس تک، 3 سال تک ہمارے ایک پیر بھائی بغیر داڑھی کے آتے تھے، اور مرید بھی حضرت نے کر لیا تھا ان کو۔ یہ بھی اللہ والوں کا ہے کہ بے داڑھی والوں کو بھی بیعت کر لیتے ہیں، یعنی بے داڑھی والے سے مراد یہ بچے نہیں ہیں، یعنی جو رکھتے نہیں ہیں کسی کمزوری کی وجہ سے، بشری کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ 3 سال تک نہیں رکھا ہوں، اور حضرت کبھی نہیں فرمایا کہ بھائی تم یہ رکھو، کیونکہ وہ بڑے آدمی کے بیٹے تھے، اگر حضرت فرماتے تو بھاگ جاتے، وہ جج کے بیٹے تھے۔ 3 سال کے بعد رکھ کے آئے، 3 مہینہ نہیں آئے، خوب بڑی ہو گئی، آئے، حضرت خوش ہو گئے، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ 3 سال تک میں نے اس ظالم کے لیے دعا مانگی داڑھی کے لیے، مگر کہا نہیں کہ بھاگ جاتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا، ارے پیارے جوان بچے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ گالوں پر ہاتھ بھی پھیر دیا، ارے پیارے داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ وہ بھاگ گیا، پھر آیا نہیں، پھر بلوایا شیخ نے اور بلا کے فرمایا کہ آیا کرو، فکر نہ کرو، میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن فرمایا میں نے جلدی کی، کچے توے پر روٹی ڈال دی، آٹا بھی گیا۔ پہلے فیلڈ بناؤ، کوشش کرتے رہو، دعا کرتے رہو، ہمارا کام دعا کرنا ہے، مگر لپٹا کے رکھنا بھی ہے، بھگانا بھی نہیں ہے، کیونکہ آج نہ صحیح تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ وقت آ جائے گا، انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا، جیسے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا قصہ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک پنڈت آتا تھا کئی برس تک، اور نہا دھو کر سورج کی پوجا کرتا تھا شاہ صاحب کے سامنے، مشرکانہ کام بھی کرتا تھا، اور پھر بخاری شریف کے درس میں بیٹھتا تھا۔ حضرت نے کبھی بھگایا نہیں، اس کو برداشت کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، اسلام لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے ابا کے ہاتھ پر اسلام لاتے تو بہت خوش ہوتے۔ فرمایا کہ تمہارے باپ ہی سے اسلام ملا ہے، اگر مجھے ایک دن بھی نفرت کرتے تو میں بھاگ جاتا۔ ان کی قوت برداشت اور ان کی تربیت کی اس انداز پر میں فدا ہوں کہ جس نے کافر کو بھی شرمندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے راستے تربیت کے ہیں جتنے انسان کے سانس ہیں، جتنے انسان کے سانس ہیں اتنے راستے تربیت کے ہیں۔ بقدر انفاس الخلائق طریق الاصلاح، بقدر انفاس الخلائق، اصلاح کے طریقے اتنے ہیں جتنے انسان کے سانس ہیں، مگر سیکھنا پڑتا ہے۔ آخر میں وہ من الماء البارد ہے کہ جتنا ٹھنڈے پانی پینے میں رگ رگ میں جان آتی ہے، اے خدا ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے آپ کی محبت نصیب ہو جائے جب ہم کہیں اللہ جل جلالہ و تعالی شان، تو رگ رگ میں جان آ جائے، نئی حیات معلوم۔ دنیاوی معشوقوں میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہی فرق ہے کہ دنیاوی معشوق نہ ہو، اس کا نام لے لو، کانپنے لگے گا، رونے لگے گا، اور ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا، دل میں پریشانی آ جائے گی۔ اور اللہ کے نام لینے میں جہاں ان کا نام وہیں ان کا مسمى بھی ہوتا ہے، خود ان کی ذات ہوتی ہے۔ تو جن کے ذکر میں اطمینان قلب کی ضمانت قرآن پاک میں بیان کی گئی، وہ خود مسمى کیسا ہوگا؟ جس کے دل میں مولا آتا ہے اس کے اطمینان کا کیا عالم ہوگا؟ جن کے نام میں اطمینان ہے تو ان کا مسمى میں کتنا اطمینان ہوگا؟ لہذا آج کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو، کبھی تشویش، ذہنی پریشانی آ جائے تو گھبرانا مت، یہی سمجھو کہ ہمیں کوئی بڑی بلا سے بچا رہے ہیں اور کوئی بڑی نعمت دینے والے ہیں،
اور دعا بھی کرتے رہو یا بدی العجائب بالخیر یا بدی ہو، تو غیر سے راستے پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اسباب خلاصی از بلا سے خلاصی کے سبب نہ ہو تو یہ دعا پڑھو یا بدی العجائب بالخیر یا بدی ہو، اے انوکھے انداز سے خیر کے اسباب پیدا کرنے والے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دیکھو تعداد کچھ نہیں، جتنا چاہو پڑھ لو، 111 دفعے پڑھ لو تو بہت اچھا ہے، مگر اول آخر درود شریف بھی پڑھ لو۔ جن کی بیوی ناراض ہو وہ بھی پڑھ لیں اس کو، مگر یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود بھی پڑھتے رہو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ مگر جو کسی کی ناراضگی سے غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی ان کو غمزدہ ہونا چاہیے۔ جب تک معافی نہ مانگ لو، چائے پینے کو میں غیرت بندگی کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اگر کسی شخص سے بدنظری ہو گئی تو چائے نہ پیو نہ کھانا کھاؤ، جب تک کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرو۔ جب رزاق کو خوش کر لو اب رزق پر کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ شرافت بندگی کے خلاف ہے۔ بے حیائی کمینے پن سے جو چاہو کر لو، ہم نہیں کچھ کہتے ہیں، مگر بتاؤ شرافت کا درجہ کا تقاضا کیا ہے کہ جب کوئی خطا ہو جائے تو رزق پر ہاتھ مت ڈالو، پہلے توبہ کرو، اللہ کو رو رو کے راضی کرو، رزاق کو خوش کر کے اب رزق کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ چائے وغیرہ پی کر بدمستیاں مستنڈے پن مت کرو، ہاں 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 کرتے رہتے ہیں، بدنظری کر کے گناہ کر کے ہاں ہاں بھی کرتے ہو۔ تم اللہ کے غضب کے سائے میں ہو، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ اوپر کیا چیز منڈلا رہی ہے؟ مخلوق میں کیا ہنستے ہو؟ ہنسنا اس کا مبارک ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش، لہذا اللہ کو ناراض کر کے ہنسنا بھی چھوڑو، پہلے آج کے بعد آنکھوں سے یا چہرہ بنا لو رونے والوں کا سا، استغفار و توبہ کر کے پھر لقمہ اور پیٹ میں رزق ڈالو، یہ رزق مبارک ہوگا۔ اللہ کو ناراض کر کے کھانا پینا یہ جو ہے بے غیرتی سے کھانا پینا ہے، شرافت کے خلاف ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اس بحریہ کا ایک جہاز ہوائی جہاز گر گیا ہے جس میں ہمارے ایک مرید تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، وحید ریحان نام ہے ان کا۔ دعا کرو اللہ ان کی شہادت، سب کی شہادت قبول فرمائے۔ دارالعلوم دارالعلوم کی اطلاع کافی ہے کہ دارالعلوم 4000 گز پر تعمیر ہو رہی ہے، اس لیے دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد بنوا دے دارالعلوم کو بھی، مدرسۃ البنات کو بھی، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ہماری تعمیر بھی تکمیل کر دے۔ دارالعلوم سے زیادہ تو ہماری تعمیر ہے، یعنی ہماری روح و دل، ہمارے دل کی تعمیر ہو جائے کہ ہم سچے پکے اللہ والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% اپنی فرما برداری میں قبول فرمائے اور اپنی نافرمانی 1% بھی نہ کرنے دے، ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ کسی بری عادت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو تمام بری عادتوں سے پاک کر کے اللہ والی خصلتیں، اللہ والوں کی حیا اور اللہ والوں کی وفا ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے، اور دونوں جہان ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے، نبی کی نظر کا، نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے، جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے، جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے، نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے، نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے، جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی پتھر موتی ہو گئے، پتھر کیا ہو گئے؟ موتی۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام، ماشاء اللہ۔
نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی، نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی، محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے صلی اللہ، محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے، نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی، محمد کی جانب